اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سچائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر نہ آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر امارات چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قاہرانہ نظر ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستر ہو جاتا۔ اس نے قدم تیز تیز چلائے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خوفناک جانوروں کی دہشت ناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے بڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھی، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس جری اور دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کے ہیبت ناک تہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی تہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جلدی اور شجاع شخص پرغوتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی جس کی داڑھی وسیع و عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منزل سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کی دونوں اطراف میں تانبے کے منقش چراغ روشن تھے اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویر رکھی ہوئی تھی جن کی آنکھوں سے سست شعلے نکل رہے تھے، اور یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل دہلا دیتی تھی۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا، نہ نظر بھر کے پرغوتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔
اس نے نظریں جھکائی ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ ان میں سے ایک پروت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکستان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو، اور ہم نے تجھے تیری جرأت اور شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کی سی تھی جو سمندر کی تہ پر پنجہ جبانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا، دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے کوزین، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہیں تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور باحیا خواتین، مختلف رنگوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو ہی نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین اور ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینۃ الرسول نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دائیں ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مثنی بن حارث، سعد بن ابی وقاص، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن الخلد، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور ان جیسے بے شمار عظیم جرنیل پیدا کیے جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران، خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقوی اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کے امراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں
اور یہی وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے کیسر روم، کسرا ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش آب ہو گئی، اور جس کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں، نا امیدی پیدا ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دل دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کس طرح ایران کے سامنے لرزاں و ترساں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شہبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام کی۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پرشکوہ محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششدر و حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالی شان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو لمبے لمبے مرمری ستون تھے جن کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو رہی۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت و وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتاوی لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پہ کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی۔ فرش ایسا خوشنما کہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ دیواروں کے رنگ و روغن نے آنکھیں چندھیا دیں۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکتی ہوئی کنڈلیوں اور شمع دانوں کی خوشنمائی نے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو کیا آپ امیر المومنین کا گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی: کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے: نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو تو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی یہ اس کا دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا: آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگاہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران و ششدر رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا: یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ یہ ایک بزرگ
گارے سے دربار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا، لیکن تم نے تو مجھے ایک معمار کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ نمازی نے اس سے کہا، کون سا معمار؟ اس نے جواباً کہا، گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا یہ حلیہ بتایا۔ نمازی نے کہا، افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں، اور وہ عورت وہ امیر المؤمنین کی بیوی، خلیفہ عبد الملک کی بیٹی اور دو خلیفہ ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن، بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ امیر المؤمنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق کی رگ تھی، جو اسے اس حالت تک لے آئی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کے انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کر، اللہ کی قسم یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع اور منکسر المزاج امیر المؤمنین ہیں، انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کے جھکڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی روب میں مبتلا ہو گیا، بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، روب و دبدبے کا تصور آتا ہے تو دل بھج جاتا۔ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈز کا تصور کرتا ہے تو تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں اور رعیت ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ بات دل میں جاگزیں ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، میرے بھائی، تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، واقعی یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے؟ تو نمازی کہتا ہے، یہ واقعی امیر المؤمنین کا گھر ہے۔ یہ اسی آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال غنیمت کے اموال چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اپنے خاندان کو اس کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ اس نے سونے، چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ یہ امیر المؤمنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ عمر بن عبدالعزیز اموی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کے نعروں سے گونجنے لگی، گویا عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہو۔ سرکاری ملازمین سونے اور جواہرات سے مسرح سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا، یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کی، یہ امیر المؤمنین کے پروٹوکول کے لیے ہیں۔ فرمایا، مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا کھچر لے آؤ۔ کھچر لایا گیا تو ایک سیکیورٹی آفیسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈے کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، کابل اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں اور موجودہ ملکوں کا واحد حکمران ہے۔
ہاں اے مسافر، یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے۔ جا اور خوف نہ کھا۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا، ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں، اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جرنیل فتینہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنے اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اے غلام، قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا، وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تمہید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا رکن سمجھتا تھا۔ جب وہ واپس پہنچا تو سیدھا پروہتوں کے پاس منزل کیا اور ان کو اپنی رداد سفر بیان کر کے اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اس سے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نپٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت کی تشکیل دی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر فروہت خوشی سے ٹمٹما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکے بازی کا ایک شاخسانہ ہے۔ مقررہ تاریخ آ پہنچی۔ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں نے آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا۔ وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے پروہتوں سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا، عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہماری ملک پر قبضہ کر لیا۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا
کہ اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا ہے۔ جج نے پھر اس سے وہی سوال کیا، کیا تم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور کیا اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل نے کہا نہیں جناب۔ جج نے کہا گویا تم نے اقرار کر لیا۔ سنو، اللہ کے دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا دائی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضہ کرتے تھے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق اسلام کی دعوت پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہوئے اور اسلامی فوج سمرقند سے نکلنے لگی۔ پروہتوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا ہے اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور اس نے کیسر و خسرا کے ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا۔ آج اسے دبلے پتلے نحیف اور نزار اور پست آواز والے گھوڑے کی آواز نے نکال باہر کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا اور پھر جزیے سے انکار کی صورت میں ان سے اعلان جنگ کرے گا۔ بڑا پروہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی نے کہا سنو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروہت بھی اس کے پیچھے شہادت کا کلمہ پڑھنے لگا۔ مسلمان فوجیں پھر سے سمرقند میں داخل ہو گئیں۔ نہ کوئی حاکم رہا، نہ کوئی محکوم، نہ غالب رہا، نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا، آج تک داخل ہے اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔